عید تیرا. حالات حاضرہ کے سبھی ناظرین کی خدمت میں مبشر رفائی کا خلوص برا سلام. پچھلے سال اسی مہینے میں سری نگر میں کورونا وائرس کا پہلا کیس جو ہے وہ نمودار ہوا، اس کی کنفرمیشن ہوئی، اور اس کے بعد یہ وائرس جو ہے وبائی بیماری ہے، یہ دیکھتے ہی دیکھتے پوری وادی میں پھیل گئی. لیکن احتیاطی تدابیر اور پھر لاک ڈاؤن کے بعد اس کو قابو کرنے میں کافی ہم نے پہل کی ہے، بہت حد تک قابو ہوا ہے. اور اب چونکہ اب ویکسین بھی آ چکی ہے اس کی، اور اس ویکسین کی مہم پورے ملک میں چلی ہے. چنانچہ جب یہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا تو پوری دنیا کے سائنسدان ویکسین بنانے کی جستجو میں لگ گئے، اور ہندوستان کے سائنسدانوں نے بھی اس میں کامیابی حاصل کی. اس وقت ہندوستان میں 2 ویکسین بنائی جاتی ہیں جو اب قابل استعمال اور ان کو کلیئر کیا گیا ہے ہیومن یوز کے لیے. چنانچہ جموں کشمیر میں بھی ویکسینیشن کا عمل 16 جنوری کو شروع ہوا، پہلا مرحلہ، اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 1 مارچ کو شروع ہوا. پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم بات کریں گے اسی موضوع پر، اور ساتھ میں ہم نے دیکھا کہ ویکسینیشن کے تعلق سے عام لوگوں میں کچھ خدشات بھی پائے گئے، کچھ اپریہنشنز ہیں، ان اپریہنشنز کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے آج کے اس خصوصی شمارے میں. تو پروگرام کا موضوع رہے گا کووڈ ویکسینیشنز ایڈریسنگ اپریہنشنز. پروگرام کے آج کے شمارے کے جو ہمارے مہمان ہیں، آپ ہیں ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز کشمیر ڈاکٹر سمیر مٹو صاحب. ساتھ میں تشریف رکھتے ہیں شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز سورا کے سربراہ اور ایکس آفیشیو سیکرٹری ٹو گورنمنٹ پروفیسر ڈاکٹر اے جی آہنگر صاحب. اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں وادی کے ایک معروف اسلامی اسکالر اور اورینٹل کالج حضرت بل کے پرنسپل پروفیسر سید محمد طیب کاملی صاحب. آپ تینوں مہمانوں کا استقبال ہے. ڈاکٹر صاحب، بات کی شروعات آپ سے کریں گے. ہم پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جب یہ مارچ میں یہ ویکسینیشن کا مرحلہ شروع ہوا تو کشمیر میں بھی ود ریفرنس ٹو کشمیر ہم بات کریں گے. کشمیر میں بھی جو پہلا مرحلہ تھا وہ فرنٹ لائن ورکرز کے لیے تھا اور ہیلتھ ورکرز کے لیے تھا، اور دوسرا مرحلہ پھر جب ہم نے شروع کیا اس میں ہمیں بتایا گیا کہ یہ 60 سال سے اوپر جو ایج کے لوگ ہیں ان کو، اور 45 سے اوپر جو ہیں ود کوماربیڈیٹیز ان کے لیے ہوگا. تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ اس وقت جی ایکچولی 16 فروری کو ہم نے پہلا مرحلہ اس کو اسٹارٹ کیا، جس سے ابھی آپ نے فرمایا 1 مارچ سے اس کا ہمارا سیکنڈ رہا. جو پہلا والا ہمارا تھا اس میں ہم نے ہیلتھ کیئر ورکرز اور جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز ہیں ان کی ویکسینیشن کی. جی تو ہمارے جو ہیلتھ کیئر ورکرز تھے ہم نے تقریباً 70% کے قریب ان کو کور کر دیا، جو پہلا مرحلہ تھا ہمارا فرسٹ فیز. جی اس کے بعد ہمارا جو دوسرا مرحلہ تھا اس میں بھی ہم نے جو آپ کے 2 تھے یعنی کہ مور دین 60 ایئرس اور 45 سے 49 ہاں جن کی کوماربیڈیٹی تھی، تو ان کو بھی ہم نے کیا، اور اس میں بھی ہم نے کچھ 78% جو ہے ان کو ہم نے کر لیا. جی یہ پورے کشمیر خطے کے میں کشمیر کے بارے میں بات کر رہا ہوں. جی اب اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارا جی اب ایک اور مرحلہ اسٹارٹ ہو جائے گا جس میں جنرل پاپولیشن کا اسٹارٹ ہو جائے گا. جی اس میں ایج لمٹ نہیں ہوگا، وہ سب کے لیے ہوگا. جی کورونا وائرس کا یہ جو ویکسین ہے، کیا اس میں کوئی منیمم ایج لمٹ ہے کہ کس ایج سے دیا جانا چاہیے، یا یہ بچوں کے لیے بھی ہے؟ نہیں ہے بچوں کے لیے بھی، لیکن ابھی کیونکہ کلینکل ٹرائلز اس پہ بچوں کے ابھی پورے نہیں ہوئے ہیں، تو ہم کرتے ہیں کہ اباؤٹ دی ایج آف 17 ہم ان کو 17 سے زیادہ جو جی اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ کس طرح دیا جائے گا جو عام لوگ ہیں ان کو. لیکن پروفیسر آہنگر صاحب، جب ہم نے یہ شروع کیا پہلا مرحلہ فرسٹ فیز، تو آپ نے بھی ایک شاٹ لیا تھا. جو لوگ عام جو آپ کے ہیلتھ ورکرز تھے، بار بار آپ کو اپیل کرنا پڑا، ہیلتھ جو حکام ہیں ہیلتھ محکمے کے ان کو اپیل کرنا پڑا کہ آپ سامنے آئیں اور یہ ویکسین لیں، کیونکہ کچھ خدشات پائے جاتے تھے، اپریہنشنز تھے. وہ کس قسم کے اپریہنشنز ہیں اور ان کو دور کرنے کے لیے کیا کیا گیا اس محکمے کی سطح پر؟ مبشر صاحب اور معزز ناظرین، السلام علیکم. آداب. میں معذرت سے آپ سے 2 منٹ زیادہ لے لوں گا ٹائم، بیکاز اس کا ریزن یہ ہے کہ کورونا پینڈیمک کو جیسے میں نے جھیلا ہے بحیثیت ایک انسٹیٹیوشن کے سربراہ کی حیثیت سے، 1 سال اور 1 دن ہو گیا جبکہ 19 مارچ 2020 کو ہم نے پہلا کیس انسٹیٹیوٹ میں ایڈمٹ کیا اور کنفرم کیا.
اس وقت ہمارے انسٹیٹیوٹ میں واحد ساری JNK یونین ٹیریٹری جو ہے ہماری ڈائگنوسٹک لیبارٹری جو ہے واحد وہ لیبارٹری تھی جس نے یہ کورونا وائرس کی ڈیٹیکشن کے لیے کام شروع کیا. تو فرسٹ کیس جو ہمیں کنفرمیشن کے لیے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرالوجی پونے کو بھیجنا پڑا, اور اس کے بعد ان سے جہاں کے ہمیں کنفرمیشن ہوئی اور اتھینٹیکیشن ملی تو ہم نے اس عمل کو باضابطہ طور پر شروع کیا. اس کے بعد یہ لیبارٹری فیسلٹیز شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے جو انڈر گریجویٹ کالج ہے بیمنا میں بھی شروع ہوا, گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں اور گورنمنٹ میڈیکل کالج جموں میں بھی شروع ہوا. 19 مارچ سے لے کے آج تک 1 سال 1 دن کے بعد جو ہم نے کورونا پینڈیمک کی حالت دیکھی دنیا میں کیا ہوئی اور ہمارے ساتھ کیا ہوا, تو اس حساب سے ہمارے ملک میں اور ہماری جس یونین ٹیریٹری میں وہ حال نہیں ہوا جو یورپ میں یا امریکہ میں کورونا کی وہاں پہ حالت زیادہ بری رہی, بہت بری رہی. ان کا انفراسٹرکچر جو بھی تھا بہت ایڈوانسڈ ہیلتھ انفراسٹرکچر ہے, ان کی اکانومی بہت زبردست ہے, وہ سب کرمبل کرتے گئے. ایک سٹیج پہ جب اس کے ساتھ ہم جوجھتے پڑتے گئے, ہم وی فیلٹ شارٹ آف اسپیس, وی فیلٹ شارٹ آف مین پاور, اور اس میں گورنمنٹ آف انڈیا نے ICMR کی گائیڈ لائنس کے حساب سے بہت حد تک مین پاور انگیجمنٹ کو ایک نئی شکل دے دی, ایک نیا شیڈول دیا, اور کام کرنے کے اوقات بھی چینج ہو گئے. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ کافی سارا زبردست اسٹریس دینا پڑا. بیڈ ایکسپینشن کے ساتھ ساتھ ہم نے مین پاور کو انگیج کیا, اور جو ٹیکنیکل مین پاور تھا خاص کر ٹیسٹنگ, کنٹریکٹ ٹریسنگ اینڈ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے, تو دس اسٹریچ دا لمٹس آف اینی ہیلتھ انفراسٹرکچر ان دا یونین ٹیریٹری آف JNK ایز ویل ایز دا کنٹری ایز سچ. اس وقت ہم نے جب دیکھا کہ اس میں سب سے بڑی ضرورت جو ہے اس کورونا پینڈیمک میں جو نیمونیا جیسی تکلیف رکھتی ہے, جو لنگس کو افیکٹ کرتا ہے, پھر برین کو, ہارٹ کو یا باقی آرگنس ہیں, کسی نے کہیں نہ کہیں ہر ایک آرگن سے متاثر ہوا. اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے جب دیکھا کہ اس میں سب سے بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے آکسیجن مالیکول کی ڈلیوری ہے جو ٹیشوز میں پہنچنا چاہیے. پھر سپورٹو ٹریٹمنٹ, اینٹی وائرل ڈرگس چاہے فیویپیراویر تھا اور ریمڈیسویر کے حوالے سے, اور پھر کنویلسنٹ پلازما تھراپی ہم نے یوز کی, ہائیڈروکسی کلوروکوین ہم نے دیکھا, ڈیکسامیتھاسون سے لے کے باقی اسٹیرائڈس ہم نے دیکھے, اور یہ ساری چیزوں کو آزما کے یہ ٹریٹمنٹس چینج ہوتے رہے ساری دنیا میں. USFDA کے اپروول سے کے حساب سے ایمرجنسی یوز کے لیے جیسے ہائیڈروکسی کلوروکوین کی ہم نے بات کی, تو امریکہ نے سارا ڈمپ کر دیا. انفیکٹ گورنمنٹ آف انڈیا کو بھی پریشرائز کیا کہ ہمیں جو ہائیڈروکسی کلوروکوین ہمیں دیا جائے, اور نہیں تو سینکشنز فیس کرے. ابھی یہاں تک ڈونالڈ ٹرمپ چلے گئے. بہرحال ہم نے دیکھا کہ یہ ہائیڈروکسی کلوروکوین بھی الٹیمیٹلی زیادہ مؤثر نہیں تھا. بہت سارے مالیکولز سپورٹو میڈیسنز ہم نے یوز کیے, بٹ الٹیمیٹ چیلنج واز کہ ایک پیشنٹ جس کو اس ڈیزیز میں سیویئر انفیکشن ہو گیا ہے, جہاں سے اس کو لائف کو خطرہ ہے اور یہ جان لیوا ہو سکتا ہے, وہاں پہ وینٹیلیشن کی ضرورت پڑی. تو وہ بھی وینٹیلیٹر جو ساری دنیا میں مارکیٹ تھا ختم ہو چکا تھا, شٹ ڈاؤن ہو چکا تھا, کم ہو چکا بھی شارٹیج جو محسوس ہونے لگی. بہر صورت ہم نے دوائیوں کی مدد سے, باقی سپورٹو فیسلٹیز سے, آکسیجن ٹریٹمنٹ سے, اور ایون ہمارے پاس شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں اس کے حوالے سے جو ایک الٹیمیٹ چیز ہے جس کو ہم ایکمو کہتے ہیں, وہ فیسلٹی بھی ہمارے پاس ہے, مگر ہم نے کبھی یوز نہیں کیا کیونکہ ضرورت نہیں پڑی. اور ساتھ میں ایون لنگ ٹرانسپلانٹ کی بات چلی, ہمارے پاس وہ فیسلٹیز بھی ہیں. الٹیمیٹ تھنگ جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ساری دوائیوں کے باوجود بھی کورونا کے لیے کوئی مؤثر علاج نہیں تھا, اور ایک ہی علاج ہے جو میس اسکیل پہ, انڈیویجول اسکیل سے لے کے میس اسکیل پر اس کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے, وہ ہے ویکسین. جیسے ہم دیکھتے ہیں اسمال پاکس تھا, میزلز ہیں, جیپنیز انسیفلائٹس ہے, اور قسم کے بہت سے وائرل انفیکشن جو بھی ہیں. آج تک اس دنیا میں انسانیت نے ہمیشہ وائرل تکالیف کا جہاں تک فیس کیا, مشکلات سے چار ہونا پڑا, اس میں ویکسین ڈیولپمنٹ کا کافی زبردست رول ہے. بہت سارے ایسے وائرل انفیکشنز ہیں, پینڈیمکس ہوئے ہیں, جن میں ویکسین نے پھر الٹیمیٹلی وہ رول ادا کیا جہاں سے ان کو قابو کر پائے, اور وہ پینڈیمکس انڈیمکس کی صورت میں بدل گئے. یہی حال کورونا کا ہونے کو جا رہا ہے. کورونا آج کل جو پینڈیمک کی صورت لیے ہوئی ہے, فرسٹ ویو, سیکنڈ ویو, انفیکٹ یورپ اور ادر امریکن تھرڈ ویو کی بھی پاسبلٹی ہے. جب یہ پینڈیمک
اینڈیمک کی صورت اختیار کرے گا مینز اس کی ٹرانسمیشن، اس کا جو دباؤ ہے وہ قابو میں آئے گا، کم ہو جائے گا. تو سیرو پریویلنس جو ہماری ہے جیسے وہ بڑھ جائے گی، جی لو گریڈ انفیکشن ہوتے رہیں گے، جی لو گریڈ یہ ٹرانسمیشن ہوتے رہے گی، تو اس سچویشن پہ یہ ایک سیزنل فلو کی طرح رہے گا جب اس کی انٹینسٹی پہ لیول پہ آئے گی. اس کے لیے ویکسین بہت ضروری ہے. جیسے میں نے بھی کہا، چاہے اسمال پاکس ہے، چاہے میزلز تھے، چاہے پولیو مائلائٹس کا ہے، ہر ایک چیز کے لیے ہر ایک چیز کے لیے ویکسین بنایا، اور ویکسین ہی الٹیمیٹ ویپن ہے. جی اب کورونا وائرس کے لیے جو ویکسین بنا وہ صرف 1 سال سے کم مدت میں بنا، بالکل، جبکہ کسی اور وائرل پینڈیمک یا وائرل پیتھولوجی کو فیس کرنے کے لیے ویکسین ڈیولپ کرنے میں سال لگے. جی کم سے کم 1 یا 2 ڈیکیڈز لگتے رہتے ہیں. کچھ ایسے وائرل تکالیف ہے جن کے لیے ویکسین ابھی بن ہی نہیں سکتا. جی میں HIV کی بات کر رہا ہوں، ایڈز کی حوالے سے کوئی ایسا ویکسین ہی نہیں ہے. بہت سارے ٹرائی ہوئے مگر ایسا کوئی افیکٹو ویکسین نہیں ہے. مگر کورونا کے حوالے سے بہت کم مدت میں ویکسین سامنے آیا. کورونا جس لیول پہ، جس سپیڈ سے تباہی مچائی، اسی سپیڈ سے اس کا علاج بھی آ گیا. اسی سپیڈ سے اس کا علاج بھی آ گیا. بے شک بہت ساری اموات ہوئی ساری دنیا میں، ہندوستان میں ہوئی، کشمیر میں ہوئی، JND کے یونین ٹیریٹری میں ہوئی، ہر جگہ پہ ہوئی. مگر الٹیمیٹلی ہمیں یہ ضروری جاننا ہے، میں اپنے بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا اس میڈیم کے حوالے سے کہ ویکسین ہمارے پاس آیا ہوا ہے، سیف ہے. آئی واز دا فرسٹ مین ان دا یونین ٹیریٹری آف JND. ان فیکٹ ان دا انٹائر کنٹری، جب آنریبل پرائم منسٹر شری نریندر مودی نے ہمیں یہ لانچ کر کے ویکسین دے دیا ساری کنٹری کو، میں شاید پہلا شخص تھا جس نے پہلا شاٹ لے لیا. اس کے بعد میرے باقی جو پروفیسر، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس، باقی ہیلتھ کلیگز وہ آتے گئے، کاروان بڑھتا گیا. ایسے ہی دیر ہیو بین سم اپریہنشنز، ہیزیٹنسیز ہیں، کچھ اپریہنشنز ہے، کچھ ہیزیٹنسی ہے، مگر وہ خدشات آہستہ آہستہ دور ہو رہے ہیں. اور آج ہم اگر دیکھیں گے ہمارے شیری کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 2 ویکسینیشن سینٹر بالکل کام میں لگے ہوئے ہیں. آج ہمارے پروفیسر صاحب صبح سویرے آگے، ان کا بھی ویکسین ہو گیا. بہت سارے بزرگ لوگ آگے، بہت سارے دینی ماہر لوگ آگے، بہت سارے عالم حضرات آگے، اور میں ان کا بہت بڑا احسان مند ہوں، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وساطت سے جب یہ اپنے تاثرات بیان کریں گے تو اس میں موٹیویشنل فیکٹر جو بڑھ جائے گا، اور یہ جو اپریہنشنز ہے بہت حد تک دور ہو جائیں گے. ہم نے ایز فرنٹ لائن ورکرز سہا ہے کہ پیشنٹ کے ساتھ کیا گزری ہے، لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے. اس لیے میں نے آپ سے زیادہ تفصیل بتایا کہ ویکسین کی اہمیت کیا ہے. یہ میں پھر سے دہراؤں گا کہ یہ ہمارے پاس لاسٹ ویپن ہے، اور اس لاسٹ ویپن کے بعد ہمیں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں دینا ہے. خود کو بھی بچانا ہے، دوسروں کو بھی بچانا ہے. جی بالکل. پروفیسر صاحب، چنانچہ جب ویکسین کی بات چلی تو جب ویکسین متعارف ہوا، ویکسین آ گیا، لوگوں میں کچھ قسم کے خدشات پائے گئے. سماجی سطح پر یا مذہبی سطح پر کچھ لوگوں نے دلیلیں دی کہ ویکسین نہیں لینا چاہیے. ایک اسلامی اسکالر کی حیثیت سے آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ الحمد للہ صلی اللہ رسول الکریم. اسلام جو ہمگیر اور معقول نظام حیات ہے، جی، اس میں 2 چیزیں واضح، اس کے بارے میں دو چیزوں کی اہمیت واضح کی گئی. جی، قرآن پاک میں بھی اور احادیث نبوی میں بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے. جی، ایک ہے زندگی، پھر زندگی کے ساتھ صحت. جی، ان 2 چیزوں کو ذرا میں اس آڈینس کے انڈیویجول انٹرسٹ آف دی آڈینس میں اس کو ایکسپلین کروں گا. جی، اللہ پاک نے فرمایا کیلنڈر کے بارے میں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، ہم نے زمانہ کو 12 مہینوں میں بنایا، 12 مہینے پر رکھا. فلا آگے فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم. جی، اے بہینوئی انسان، اس زمانے کو ضائع مت کرو، اپنے آپ کو ظلم مت کرو. اس کا مطلب ایک تو زندگی اللہ کی ایک نعمت ہے، جی، اور اس زندگی کو ضائع مت کرو. بالکل. یہی وجہ ہے کہ یہ ایک نعمت ہے، نعمت کو چاہیے شکر کرنا. شکر اس کا یہ ہے زندگی صحیح ڈھنگ سے معقول طریقۂ عمل سے گزارے، اور اس میں وہ کام کرے
جو شریعت نے بتائے، جو ان دی وائڈر انٹرسٹ آف معاشرہ، بلی نوعی انسان کی خدمت، حضور نے فرمایا ولی نفس کا علیہ کا حق، اپنی خدمت بھی کر، جس نفس کا بھی حق ہے۔ نفس کا حق کیا ہے؟ اس کو ساؤنڈ لائنوں پر چلاؤ۔ یہی وجہ ہے محدثین کرام کا فتویٰ ہے، جو اپنی زندگی کے ساتھ کھلواڑ کرے گا، قتل کرے گا اپنے آپ کو، زہر کھائے گا، اس پر جنازہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ جو ہم سپوز کبھی یہ سوچتے ہیں کہ علاج نہیں کرنا چاہیے، تو کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے؟ آپ اسی کا جواب تو میں بتا رہا ہوں نا، اس کا جنازہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کو خراب کر دیا، زندگی کی قدر نہیں کی۔ تو دوسری اس کے ساتھ دوسری جگہ فرمایا والعصر، مجھے قسم ہے زمانے کا قسم کھا کر اللہ پاک نے ہر ایک کو اپنی عمر کی اہمیت، زمانے کی اہمیت واضح کر دی۔ تو اس زمانے اپنی عمر کو ضائع مت کرو، صحیح ڈھنگ سے اس کو چلاؤ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں آنے سے پہلے غنیمت سمجھو۔ فرمایا حیات کا قبل موت کا، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھ موت سے پہلے، یعنی اس کی قدر کر، اس کو بچاؤ، اور کچھ ایسا عمل کر جو تمہیں وہاں درکار آئے گا۔ تو جہاں تک اس بیماری کا تعلق ہے، صحت کو قائم رکھنا ہے، یہ واجب ہے، فرض ہے ہر ایک آدمی پر۔ چنانچہ احادیث نبوی میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی قال قال رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لکل داء دوا، ہر مرض کے لیے اللہ نے دوا پیدا کی ہے۔ فیضا اصیب دوا، جب صحت بگڑنے کے وقت اس مرض کو، اس بیماری کو دوا پہنچائی جائے تو برئ باذن اللہ تبارک و تعالی، وہ اللہ ہی کے حکم سے کام کرتا ہے اور یہ صحت یاب ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں واضح ہوا کہ جب بیمار ہو جائے آدمی اس کو دوا کرنی چاہیے۔ دوسری حدیث میں آیا ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول انہ سمع رسول اللہ، انہوں نے جناب سرور کائنات سے سنا ہے، یقول، وہ فرماتے تھے کبھی کبھی آپ نے بھی کسی مرض کی دوا خود فرمائی، فی الحبۃ السوداء، کلونجی میں، شفا ہے، من کل داء، ہر دوا ہر مرض کے لیے، الا الصام، موت کے بغیر، یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے۔ تو یہاں حضور پاک نے یہ تجویز فرمائی ہر مرض کے لیے دوا کرنی چاہیے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ عبادات جو ہیں مسلمان پر فرض، یعنی مسلمان کو تعلق ہے بذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ، عبدیت کا، عبد کو بھی اپنے معبود کا حق ہے، ان کو وہ ادا کرنا ہے۔ کچھ عبادات ہیں جو اسلام نے تجویز کی، ان میں سے ایک نماز، ماہ رمضان کی روزداری ہے۔ فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام، اس میں بھی چھوٹ ہے مریضوں کے لیے، چھوٹ دیا فرض میں، عبادت میں۔ اگر کوئی بیمار ہے تو روزہ نہ رکھ سکے، نہ رکھے، اس کا قضا کرے، مگر اپنی صحت کو قائم رکھے۔ اگر کوئی شخص وضو نہیں کر سکتا ہے، نماز کے لیے وضو شرط ہے مگر کر نہیں سکتا ہے، تو اس کو تیمم اس کو تیمم کرنا ہے، پانی کو، یعنی صحت مقدم رکھنا ہے۔ اس لیے جہاں تک موجودہ جس وبا پھیلی ہوئی ہے یہ تمام دنیا میں، اور ہمارا کشمیر بھی اس کا شکار ہوا ہے، تو شریعت کا تقاضا ہے، شریعت کا حکم ہے، خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہیں کہ اس مرض کی دوا کرو۔ تقدیر دوسری چیز ہے۔ میں طیب صاحب اس پہ مزید بات کروں گا آپ سے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر سمیر صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہ جو آپ نے فرمایا کہ پہلے فیز میں 70% آپ کا جو ٹارگٹ تھا اس کا 70% ہوا ہے، تو 70% جو لوگ جنہوں نے یہ ویکسین لیا ہے، کیا انہوں نے دونوں ڈوزز لیے ہیں؟ کیونکہ اس کے 2 ڈوز لینے پڑتے ہیں، تو اس کا، اور یہ 100% جو باقی 30% ہے یہ کب تک کمپلیٹ ہوگا؟ اور جو سیکنڈ فیز ہے، سیکنڈ فیز میں چنانچہ اب عام لوگ ہیں، ان میں سینئر سٹیزنز، اس کی جو پاپولیشن ڈیٹیکشن جو ہے، ہماری کتنی پاپولیشن ہے ابو 60، یا کتنی پاپولیشن ایسی ہے جو کوماربیڈیز میں ہیں 45 سے ابو؟
تو ان کا ڈیٹا کیسے آپ کلیکٹ کر رہے ہیں اور ان کیسے انشور کر رہے ہیں کہ وہ سب ویکسین لے لیں؟ دیکھیے جو ہمارا ہیلتھ کیئر ورکرز تھا اس کا ڈاٹا تو ہمارے پاس ہے ہی. جی. ہم کو پتا ہے ہمارے ہاسپٹلس میں کتنے ہیں ڈاکٹرز کتنے ہیں پیرامیڈکس کتنے ہیں جی. باقی اسٹاف کتنا ہے. ویسے ہمارے سی ایس سیز ہے ایس جی ایچ جو ہاسپٹلس ہیں پی ایچ سیز ہے فیلڈ. جی بالکل. وہ تو ہم کو پتا ہی ڈاٹا ہمارے پاس ریڈی میڈ تھا. جی. اور فرنٹ لائن ورکرز کا جو تھا جیسے ریونیو والوں نے اپنا ڈاٹا دیا. جی. پولیس نے اپنا دیا. جی بالکل. ویسے آپ کی سیکورٹی فورسز نے اپنا دیا. تو یہ ڈاٹا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں تھا. جی. اب آپ کا جو اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو پاپولیشن اباؤٹ 40% آف دا پاپولیشن جو ہے اٹ از لیس دین دا ایج آف 40. جی. اور جو اس سے اوپر ہے دیٹ از دا ریسٹ آف دا پاپولیشن. جی. 0 to 40 جو آپ کا تقریباً 40% پاپولیشن ہوتا ہے. اب یہ جو ہے یہ ہم کو پتا ہی ہے. ہم کو پتا ہے کہ اتنی پاپولیشن ہے تو اتنے آدمیوں کو ہم کو کرنا ہے. اسی بیسس پہ وہ جو ہے ریئل ٹائم بیسس جو میں نے پہلے آپ کو بولا ڈاکٹرز پیرامیڈکس فرنٹ لائن ورکرز وہ جو باقی ہے جنرل پاپولیشن اس بیسس پہ اس کو کیلکولیٹ کی ہے. جی. کیونکہ ہم کو پتا نہیں کہ کو ماربڈ کتنے ہوں گے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے سرکار نے یا جو آپ کا محکمہ ہے آپ اس کے سربراہ ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے, تو کیا آپ نے ایک جنرل اپیل کی ہے عام لوگوں کو کہ جو ابو 60 ہیں وہ آئیں اور ویکسین لیں, یا جو ابو 45 ہیں دوسری کیٹیگری میں, تو کیا ایک جنرل اپیل گیا ہے یا کوئی ڈاٹا بالکل ہم نے اپیل کی ہے. نہیں ڈاٹا ہو گیا کمپلیٹ ہمارا ہے. جی. کوئی میں آپ کو بول رہا ہوں جہاں پہ آپ کا کو ماربڈ ہے. جی. کو ماربڈ کا ہم اتنی ایزی سے نہیں بتا سکتے ہیں. جی. فرض کریں ہم کو پتا ہے 3% آف دا پاپولیشن آپ کی 4% آف دا پاپولیشن ڈائبٹک ہے یا ہائپرٹینسو, اتنا تو ہمارے کو ایک ریئلائزیشن ہے. لیکن ایکچوئل کتنے آئیں گے ہمارے پاس وہ ہم ابھی پہلے اس کا ہم فور کاسٹ نہیں کر سکتے. جی. تو یہ جو تیسرا فیز ابھی ہے وہ کب شروع ہوگا؟ بس یہ سیکنڈ فیز ہوئے گا. جی. اس میں آئی تھنک بائی اینڈ آف دس منتھ ہمارے ختم ہو جانا چاہیے. اچھا, جو سیکنڈ فیز میں جو پاپولیشن ہماری ہے جو ابو 60 آپ کہہ رہے ہیں, اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہاسپٹل نہیں آ سکتے ہیں, شاید اولڈ ایج ہو یا کچھ بیماریاں ایسی ہوں, کیا ان کے لیے کوئی ایسا انتظام ہے کہ ان کو گھر پہ ویکسین دیا جائے؟ نہیں, گھر پہ اس میں پروویژن نہیں ہم رکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے 3 فیز ہوتے ہیں. جی. ایک ہم نے پہلے اس کو ہے رجسٹر کرنا ہوتا ہے, ویریفائی کرنا ہوتا ہے. جی. اس کے بعد ہم اس کو انجیکشن لگاتے ہیں. جی. تھرڈ فیز میں ہم اس کو آبزرویشن میں رکھتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے. جی. تو ابھی تک تو ہمارے پاس وہ اتنا ہے نہیں سسٹم. جی. لیکن ایسے ایسے وہ بھی ہو جائے گا. تو یہ مطلب یہ ہوا کہ ہر کسی کو جس کو بھی ویکسین لگانا ہے اس کو ہیلتھ سینٹر پہ ہی آنا پڑے گا ابھی فار دا ٹائم. جی. ڈاکٹر آنگر صاحب, یہ جو ویکسین کا ایک وائل ہوتا ہے, کیا اس میں ایک پیشنٹ کے لیے ہی ڈوز ہوتا ہے یا اس میں ملٹیپل ڈوزز ہوتے ہیں؟ تو ابھی ایک بات یہ بھی چلی تھی کہ اگر اس میں ملٹیپل ڈوزز ہیں, سپوز اگر ایک وائل میں 10 ڈوزز نکلتے ہیں اور دن میں 8 ہی پیشنٹ آئے, تو باقی کے 2 ڈوز کیا ضائع ہو جاتے ہیں؟ اس کا کیا سسٹم رہتا ہے؟ دیکھیے مبشر صاحب, جہاں تک ویکسین کے حوالے سے انفارمیشن اور اویئرنیس کا پروگرام ہے, جی, وہ گورنمنٹ آف انڈیا نے اور اسٹیٹ ہیلتھ ایجنسیز نے یا یونین ٹیریٹری آف جے اینڈ کے کی جو ہے ہیلتھ سروسز جہاں پہ ڈائریکٹر صاحب میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہم نے ایک اویئرنیس کے پروگرام کے حساب سے ایک اسٹریٹجی تیار کی ہوئی ہے, جس میں ہمیں پتا ہم نے ٹارگیٹس فکس کیے ہیں کہ آج کے دن ہم نے اتنے ٹارگیٹس کو سلیکٹ کیا, آج کے دن میں یہ ٹارگیٹس اچیو کرنے ہیں. اسی حوالے سے اسی حساب سے ہم ایک وائل کو کھولتے ہیں. ایک وائل میں 10 ڈوزز ہوتے ہیں کم سے کم, اور وہ 10 ڈوزز پھر جیسے ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں رجسٹریشن آتے ہیں وہ کر ہم ویسٹ نہیں ہونے دیں گے اس کو, بیکاز یہ بہت قیمتی چیز ہے. اس پہ کافی ساری محنت پڑی ہوئی ہے, اس پہ کافی ساری انویسٹمنٹ ہوئی ہے, اس کے ساتھ کسی زندگی کا وابستگی ہے, تو ہم اس کو ویسٹ نہیں ہونے دیتے. جیسے ہم انشور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس 10 پیشنٹ آ گئے, ہم وائل کو کھولتے ہیں تو وائل سے لے لیتے ہیں. یہ بات میں ضرور کہوں گا کہ ہیزیٹنسی کے باوجود بھی جو ہمارے ٹارگیٹ سے وہ ابھی پورے اچیو نہیں ہوئے ہیں, چاہے ہمارے امپلائیز ہیں, چاہے ہمارے 65 ایئرس کے ایج کے ابو ہیں, چاہے ہمیں پیشنٹس ود کو موربڈیٹیز ہیں, اس حد تک ابھی ہم ٹارگیٹس اچیو نہیں کر پائے ہیں. مگر روز بروز جو ہے انفلو بڑھتا جا رہا ہے اور ہم ٹارگیٹس کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں. ویکسین کے ضائع ہونے کا کوئی اسکوپ نہیں ہے. جی, یہاں پہ کچھ اسٹیٹ سے خبریں آئی تھیں کہ جب پیشنٹ آتے ہیں ہیلتھ سینٹرز پہ ویکسین لینے کے لیے تو ان کو ویٹ کرایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ ان کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی 10 پیشنٹ جمع ہونے دو, اس کے بعد ہم وائل کھیلیں گے. تو اس تناظر میں میرا یہ سوال تھا آپ سے. پروفیسر صاحب, کچھ لوگوں نے احتیاط نہیں برتی, احتیاطی تدابیر کا انکار کرتے رہے, دلیل یہ دیتے رہے کہ اللہ ہے ہمارے ساتھ ہے, اگر اس کو بیماری ہمیں دینی ہوگی تو احتیاط کے باوجود بھی دے گا اگر ہم احتیاطی تدابیر لیتے ہیں. اور ان کی یہ دلیل رہتی ہے ویکسین لینے میں بھی کہ ویکسین لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ تقدیر کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا فرمائیں گے؟ میں نے ابھی آپ پر واضح کیا, اللہ اور رسول کے واضح ارشادات میں
ہمیں ہدایت دی گئی ہے جب بیماری آئے تو بیماری کا علاج کرو، بیماری کے لیے دوا کھاؤ، مگر لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں ایک میتھڈ سجیسٹ کرتا ہوں یہاں، جیسا کہ ہمارے مسلم وقف بورڈ نے آپ کے ساتھ سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کے ساتھ کیا کوآپریشن کیا ہے کہ اس کے لیے مساجد اور یہ ہمارے زیارتیں جہاں پر یعنی ملٹیٹیوڈ آف پیپل ہوتا ہے، جہاں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ان کو معقول طریقے سے علاج و معالجے کی اہمیت اسلامی نقطۂ نگاہ سے سمجھایا جائے. جیسا کہ میں نے آپ کو ایک واضح کر دیا، اللہ نے عبادات میں چھوٹ دے دی، کہا وضو مت کرو تیمم کرو، روزے مت رکھو تو قضا کرو، مگر اپنی صحت کو قائم رکھو، کیونکہ زندگی ایک نعمت ہے اور زندگی کے ساتھ صحت نعمت ہے. حضور پاک نے فرمایا اغتنم صحت کا قبل سقم کا، غنیمت سمجھ صحت کو بیمار ہونے سے پہلے. بیماری آ جائے تو خود ابھی آپ نے حضور کے انسٹرکشنز دیکھے کہ کیا کرنا چاہیے ایسی حالت میں، دوا کرنے کی ہدایت دے دی. اس کے لیے واحد طریقہ یہی ہے، اور ائمہ حضرات اور جو بقا میں جو مبلغین ہیں ان کو سمجھایا جائے، وہ لوگوں کو سمجھائے. اس کے علاوہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جو ہے اس کو استعمال کیا جائے، وہاں اسکالرس کو بلایا جائے، وہ لوگوں کو سمجھائے. جی مزید بات میں کروں گا، میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے، وہ بھی پوچھوں گا، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب یہ جو ویکسین ابھی ہے ہمارے یہاں 2 کمپنیز کا اویلیبل ہے، ہمارے یہاں شاید ایک ہی کمپنی کا اویلیبل ہوگا، ایک ہی اسٹیٹ. تو یہ جو ویکسین کی اویلیبلٹی ہے عام لوگوں کے لیے، یہ ان کو کیسے پتا چلے گا کہ کہاں پہ اویلیبل ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی اشتہاری مہم نہیں چلائی گئی ہے. میں نے دیکھا دور دراز علاقے سے لوگ آتے ہیں آپ کے غوثیہ ہاسپٹل، تو کیا ان کے آس پاس میں کوئی اویلیبل نہیں ہے؟ اس میں لوگوں کو ایکچولی ہم نے سمجھایا تو ہے، لیکن پروسیجر اس میں ہے کہ آپ کو ایک ایپ ہے، اس میں آپ نے کوئی نہیں ایپ ہے ہمارا، جس میں آپ نے آپ کو رجسٹر کروانا ہے. سمپل ہے کافی. اگر وہ فرض کر رہے کوئی آدمی نہیں ہے، وہ کمپیوٹر سے نہیں کروا پاتا ہے یا فیملیئر نہیں ہے ایسی چیزوں کے ساتھ انفارمیشن ٹیکنالوجی، تو وہ کیا کرے؟ کوئی بھی سینٹر میں جا کے ہمارے وہاں پہ ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں. یعنی جتنے بھی ہیلتھ سینٹرز ہیں وادی میں یہ ہر جگہ اویلیبل ہے؟ جی ہاں جی. تو اس کے علاوہ آئی مین کہ اب کے جو مین سینٹرز ہیں تقریباً ہمارے 400 سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ ہمارا اویلیبل ہے، یہاں پہ کام چل رہا ہے. اور اس میں کیا ہے نہیں ہے وہ تو پھر ایک لینڈ لائن نمبر بھی 1507 اس پہ بھی کر سکتے ہیں. دیٹس ناٹ اے پرابلم. تو کیا اس کے علاوہ اس میں کیا ہے کہ آپ نے اپنا کارڈ دینا ہے، کوئی فوٹو آئیڈینٹی دینا ہے، اور آپ لوگ نمبر کو ایک جو ہے اس میں ایپ میں جاتا ہے، جو آپ کی کوون ایپ جو ہے اس میں جانا ہے، اور اس میں وہ آپ کو او ٹی پی دے گا. او ٹی پی نمبر میں آپ نے اپنا آپ کو رجسٹر کرنا ہے، اپنا موبائل نمبر ڈالنا ہے اور رجسٹر کرنا ہے اپنے آپ کو. اس میں کچھ فارمیلٹیز ہے، جیسے آپ کا نام، جینڈر، ایڈریس، یہ چیز آپ نے اس میں فیڈ کرنی ہے. اس سے آپ کو پورا کارڈ بن جاتا ہے. تو پھر خود ہی آپ کو بتا ہے کہ وہ آپ کو میسج بھیجتا ہے کہ آپ فلانا دن فلانے سینٹر میں فلانا ٹائم پہ آ جائیے. تو اگر کوئی آدمی ایسا نہ کر سکا، کیونکہ ہو سکتا ہے کسی کے پاس اسمارٹ فون نہ ہو یا تو وہ نیٹ استعمال نہ کرتا ہو، تو ہیلتھ سینٹر پہ آ کے رجسٹر کر. اور پرائیویٹ سینٹرز جو ہیں، پرائیویٹ ہیلتھ سینٹرز، تو ان میں کیا سسٹم ہے رجسٹریشن وغیرہ؟ سیم اسی طرح ہم کو آن لائن رجسٹر کرنا ہے، اور اگر نہ کر سکے تو سیدھے وہاں پہ جا کے رجسٹر کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ان کا ریکارڈ رہتا ہے. ڈاکٹر آہنگر صاحب کو ویکسین لینے کے تعلق سے ایک خدشہ یہ بھی رہا تھا لوگوں میں کہ اس سے دیگر بیماریاں لگ سکتی ہیں، اور لوگ کہتے تھے کہ بخار لگتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، لوز موشنز ہوتی ہیں، بے قراری ہوتی ہے، ایک آدمی میں تذبذب بڑھ جاتا ہے. تو ایک ماہر معالج کی حیثیت سے آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ مبشر صاحب، یہ جو ویکسین ہے یہ دوائی ہے، جی، اس کی کمپوزیشن ہے، اور اس کا خاص جو جز ہے، جو جس کا افیکٹ ہے، جسے امیونائزیشن ہماری ہوتی ہے، جس کے اگینسٹ اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہے، وہ ایک پروٹین ہے اس وائرس کا. ٹیکنالوجی میں زیادہ نہیں بتاؤں گا، میرے کو خود کے نہیں پتا، بٹ دین جو ایک پروٹین کمپوننٹ اس وائرس کا لیا جاتا ہے، جسے یہ ویکسین بنایا جاتا ہے. دو قسم کے ویکسین ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو جہاں پہ ڈیڈ وائرس یوز کیا جاتا ہے، دوسرا ہوتا ہے لائیو ایٹینویٹڈ ویکسین. جی. تو ایک ایکٹیو امیونٹی دیتا ہے، دوسرا ایک پیسو امیونٹی کریٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ایک پرزرویٹو ہوتا ہے. کسی بھی دوائی سے الرجک فنامنا
یا باڈی کا ریسپانس جو ہے ہو سکتا ہے. الرجی جو وہ چیز ہے جو ہمارا جسم ہے، ہمارے جسم میں ایک ایسی کیفیت پائی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام کیا کہ وہ ہر ایک چیز کو اپنے آپ کو پہچانتا ہے. جی. اور باہر سے کوئی چیز انٹروڈیوس کی جائے ہمارے جسم میں، خون میں، سیلز میں، ٹیشوز میں، تو ہمارا جسم جو اس کو فوراً سمجھتا ہے. جی. اور فوراً باڈی سمجھ کے اس کے خلاف اپنا ڈیفنس میکینزم کریٹ کرتا ہے. جی. جسے ہم امیون ریسپانس کہتے ہیں. بالکل. اگر ہم پیراسٹامال والی ٹیبلٹ لے لیں گے، اس کے خلاف بھی ہماری باڈی ریئیکٹ کرتی ہے. اگر ہم کوئی اور ٹیبلٹ لے لیں گے اینٹی بایوٹک، اس کے خلاف بھی ہماری باڈی ریسپونڈ کرتی ہے. تو جو وہ ریسپانس آتا ہے کیا اسے ہم سائڈ افیکٹس کہتے ہیں؟ اس کے ہم سائڈ افیکٹ جیسے کہتے ہیں. جی. یا الرجک فینومینا کہتے ہیں. جی. کئی ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جن کے خلاف جو ہمارا جسم بہت زبردست ریئیکٹ کرتا ہے، جس کو ہم ہائپر سینسٹیوٹی کہتے ہیں. ایک الرجک ریسپانس آتا ہے، اور یہ الرجک ریسپانس جو کبھی جان لیوا بھی بن سکتا ہے. جی. اکثر بیشتر جو ہمارے پاس جو ویکسین ہیں یا جو دوائیاں ہیں، یہ بہت سارے مراحل سے گزر کے تبھی کلینکل ٹرائلز پہ آ جاتا ہے اور میس لیول کی اسکیل کے یوز پہ اس کے بعد منظوری دی جاتی ہے کہ اس کو ہیومنز پہ استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو آج کی جو ویکسین ہے کووڈ کے حوالے سے، جی. اور اس پہ جو بہت ساری دوائیوں کا میں نے پہلے ذکر کیا، چاہے کنوالسنٹ پلازما تھراپی تھی، چاہے اینٹی وائرلز تھے فیویپیراویر سے لے کے ریمڈیسیویر تک، ان ساری دوائیوں کو یو ایس ایف ڈی اے سے یا یورپین جو فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ہیں وہاں سے ایک ایمرجنسی طور پہ ایتھورائزیشن ملی. ویکسین کو بھی ایسے ہی ایمرجنسی بیکاز پینڈیمک جو صورت اختیار کر گیا تھا، وہاں سے جو جان لیوا یہ تکلیف تھی اور جس حد تک اس کا میسو اسکیل پہ ہیومن لاس ہو گیا، اس پہ ایمرجنسی ایتھورائزیشن کی ضروری اہمیت بنتی ہے. الرجک فینومینا ویکسین کے کمپوننٹ کو، پروٹین کو جو ہے بہت مائلڈ ہے. جی. اتنا کسی کو ایسا کچھ ہوا، کبھی کسی کو فیور لگا، تھوڑی سی ہلکی سی درد ہوئی انجیکشن کی سائڈ پہ، جو عام صورتوں میں بھی ہوتا ہے. ایسا کوئی کسی کو ڈائریا ہو، کسی کو بخار ہو، کسی کو سکن ریشز ہوں، یہ فینومینا بھی ہم نے نہیں دیکھا. جیسے ڈائریکٹر صاحب نے ابھی بتا دیا، ہم جب بھی ایسے کسی شخص کو ویکسین کے سینٹر پہ لیتے ہیں، ویکسینیشن کے بعد 20 منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک آبزرویشن میں رکھتے ہیں. جی. وہاں پہ ہم نے ہر ایک چیز کی فیسلٹی رکھی ہے تاکہ اس الرجک فینومینا کو ہم ہینڈل کر سکیں، ٹریٹ کر سکیں اور تب تک اس کو دیکھ پائیں. اس میں آج تک یہ فیسلٹی ہونے کے باوجود بھی ہمیں انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں کسی پیشنٹ کو ایڈمٹ نہیں کیا ویکسینیشن کے بعد. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین اتنا سیف ہے کہ آج تک میری جانچ میں نے کسی پیشنٹ کو اپنے انسٹیٹیوشن میں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے، اس الرجک فینومینا کے لیے جو ویکسین کے خلاف ہو، ایڈمٹ کرنے کی ضرورت پڑی. جی. تو ہم یہ مان کے چلتے ہیں ان کہ بہت سیف ہے. ادر ورڈز جو کووی شیلڈ ویکسین ہے، جو ایسٹرازینیکا کا اور ایکسپورٹ کے حوالے سے، یہ بہت سیف ہے. بے شک اس کی جو اسپیسیفسٹی ہے، جو اس کی ایفیکیسی ہے، 76% کے آس پاس ہے. جی. مگر بہت سیف ہے، بہت افیکٹو ہے، اور ہمیں اس کا ضرور فائدہ لینا چاہیے. جی. پروفیسر صاحب، چنانچہ آپ نے لوگوں تک بات پہنچانے کی بات کی، آپ نے کہا کہ الیکٹرانک میڈیا کو استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ہمارے یہاں مساجد میں، زیارت گاہوں میں، خانقاہوں میں اجتماعات ہوتے رہتے ہیں. آپ خود ایک امام و خطیب ہیں، تو کیا وہاں اس سٹیج کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائی جائے کہ علاج کریں، خاص کر اس وبائی بیماری کا، اور اس کو زیادہ پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے؟ ویکسین کے حوالے سے زیادہ لوگوں کو سمجھایا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی اس بیان سے میں بہت متاثر ہوا. مجھے یہ آیت یاد پڑی قرآن پاک کی ان کے بیان سے. جی. اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسہ ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ. اے بنی نوع انسان، آپ کے پاس چشم کشا دلیل آئے جس پر کوئی آدمی عقل مند باشعور شک نہیں کر سکتا ہے. جی. واضح دلیل ہے، جس طرح میرے سامنے یہ الیکٹرک لمپ. جی. فمن ابصر، جس کو بات سمجھ میں آ گئی، فلی نفسی، اس کو فائدہ ہے. ومن عمیہ، جو اندھا بنا یا آمدن اندھا بنا، فعلیہا، اس کی تکلیف اس کے اوپر ہے. جی. اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ کے کمال قدرت کا کرشمہ
خود انسان ہے، جیسا کہ میں ابھی ان کا بیان ڈاکٹر سن صاحب رہا نے تھا، ہاں غور سے سن رہا تھا کہ خود انسان ہے، جی جس کو دیکھ کر حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں وَتَزْعُمُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغِيرٌ، تو سمجھتا ہے تو معمولی جاندار ہے، وَفِيكَ أَنْتَ وَالْعَالِمُ الْأَكْبَرُ، تو عالم اکبر ہے، جو تمہارے سامنے ہے یہ چھوٹا عالم ہے. جی اس تعلق سے میں یہ صاف کہہ سکتا ہوں، یہ میرا عقیدہ بھی ہے اور مبنی بر حقیقت بھی ہے کہ یہ جو سائیڈ ایفیکٹس یا اپریہنشنز جو ہے انجیکشن کے بارے میں، اس کے لیے ہمارے پاس دوا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں نے بھی ویکسینیشن کیا، میں نے یہی آیت پڑھی، کچھ اثر مجھے نہیں ہوا، کوئی ریورس ایفیکٹ میری باڈی پر نہیں پڑا. تو اس میں سائیکالوجی کا کتنا اثر بنتا ہے اگر آپ ایک پازیٹیو تھنکنگ بنائیں؟ یہ سمجھانا ہے، وی ہیو ٹو ڈیولپ مائنڈ جی دس fearful thinking among the people by advising them جی with solid arguments جی in the light of کتاب and سنہ. جی ڈاکٹر صاحب، ابھی تک جو 70% پاپولیشن جو پہلا فیز، اس کے بعد دوسرے فیز میں بھی بہت سارا ہوا ہے، تو ابھی تک کیا آپ نے کسی ویکسین جس کو دیا اس کے بعد کوئی اس کا ٹیسٹ ہوا کہ کتنا اثر انداز ہے، یہ کتنا اثر کیا ہے، کوئی ایسی کوئی ایویڈنس؟ نیو تو لیٹر اسٹیجز پہ ہوگا جی، لیکن جو اس میں ہوئے ہیں ٹرائلس وہ بولتے ہیں کہ آپ کا ود ان 28 ڈیز جی آپ کی فل امیونٹی ہو جاتی ہے، ان دا سینس کی سب میں نہیں ہوتی، کچھ 80% لوگوں میں ہوتی ہے. جی اور جہاں تک اس کا دیکھیں نا بہت امپورٹنس ہے اس ویکسین کی. یہ امپورٹنس ہے، ایک تو آپ کو اپنے آپ کو بچاتا ہے ویکسین، جی بالکل، ساتھ میں ہمارا کیا ہوتا ہے کہ یہ ٹرانسمیشن رکا دیتا ہے، جی بلاک کر دیتا ہے، جی چین جو ہے چین کو ٹوٹ جاتی ہے. بالکل. تو یہ آپ کے لیے اپنے لیے نہیں اچھا ہے، کمیونٹی کے لیے بھی اچھا ہے. جی پروفیسر صاحب، ایک اہم سوال یہ ہے کہ کسی نے ویکسین لیا، اب اس کو کیا احتیاط جو تدابیر ہمیں بتائی گئی ہیں، ماسک، سینیٹائزیشن، سوشل ڈسٹینسنگ، کیا ابھی بھی کرنی ہے کہ یہ اب بے پرواہ ہو سکتا ہے ان چیزوں سے؟ مبشر صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے اس سیشن کا. جی میں اس دوردرشن کے حوالے سے عام لوگوں تک یہ بات ضروری پہنچانا چاہتا ہوں. وہ یہ کہ جیسے ابھی پروفیسر صاحب نے بتا دیا، ڈائریکٹر صاحب نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پہ جب اتارا تو اس کو عقل کے ساتھ باضابطہ طور ہدایت دے دی. بہت سارے مراحل پہ بہت سارے پیغمبر آئے، بہت ساری کتابیں آ گئی، ان میں ڈائریکشن دیتے رہا کہ میں نے آپ کو عقل دی ہے، آپ اپنے عقل کا استعمال کر لیجئے. جی. میں نے آپ کو علم دیا، اس علم کا استعمال کر لیں. ہر ایک چیز کو جانچ میں لا کے اس پہ تحقیق کرو. جی. قرآن شریف کے ہر ایک پیج پہ کہیں نہ کہیں آپ کو تحقیق کے حوالے سے کہیں نہ کہیں سے ڈائریکشن ملے گی. جی. The point I want to convey is کہ there's one distinctive feature that human race has. عالمی انسانیت میں ایک خاص قسم کا صفت وہ ہے کہ ہم جو نالج ایکوائر کرتے ہیں ہم اس کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں. یہ اینیملز میں نہیں ہے. جی. اینیملز میں صرف اتنا ہی نالج ہے، کھانا پینا اور سروائیول. ہم جو انسان ہیں ہمارے پاس اس چیز کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے، جو فہم دیا ہے، جو ڈائریکشنز دی ہیں، اس کے حوالے سے یہ بھی بتایا گیا ہوا کہ ہم اس نالج کو پروپوگیٹ کریں، آگے پہنچائیں، ٹرانسمٹ کریں. جی. یہ ایک ڈسٹنکٹیو فیچر ہے عالمی انسانیت کو. اسی حوالے سے میں ویکسین کی طرف اب بات لے لوں گا. آج کل کے زمانے میں سائنسی دور کے حساب سے سائنس جو ایک چیز ہے، ایک علم ہے جس میں ریپروڈیوسیبلٹی ہے، ایک کنسپٹ ہے کہ اگر میں کچھ کہتا ہوں اور میں کچھ بناتا ہوں، کوئی انوینشن کرتا ہوں، کوئی انٹروینشن کرتا ہوں، میں اس کو ریپروڈیوس بھی کر سکتا ہوں. یہ نہیں کہ میں نے ایک بار کیا بس اب نہیں کر سکتا ہوں. میں نے پین بنایا، جی، میں ایسے لاکھوں کیا لاتعداد بنا سکتا ہوں. جی بالکل. میں نے ماسک بنائی ہے، میں نے سامنے ابھی رکھی ہے اس لیے کہ یہ اس کا پہننا ضروری ہے، میں بتا دوں گا ابھی اس کا پوائنٹ کیا ہے. جی. یہ ریپروڈیوسیبلٹی ہے. ہم نے کیمرہ بنایا، ہم نے ٹیلی ویژن بنایا، ہم نے دوائیاں بنائی، ہم نے جہاز بنائے، ہم نے اسپیس سٹل بنائے، جی. کہاں کہاں تک نہیں پہنچے. یہ ریپروڈیوسیبلٹی جو ہے بہت ضروری ہے. ہم نے ویکسین بنایا، اس کی ریپروڈیوسیبلٹی بھی ہمارے پاس ہے، اس میں ہم اس کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کو ہم جہاں پہ جو خدشات ہیں لوگوں کے، وہ الرجک فینامنا کم بھی کر سکتے ہیں. جیسے اس پہ اور
عمل تو نہیں رکا، تحقیق کو نہیں رکی، چلتی رہے گی. اس وقت تقریباً 506 ویکسینز پہ کورونا کے اگینسٹ تحقیق جو جاری ہے. ابھی 2 ہی جو ساری دنیا میں مارکیٹ میں چلے جا رہے ہیں جیسے کہ ہم نے ابھی تذکرہ کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک جانسن والوں کا بھی ایک ویکسین آ رہا ہے جس کی ایفیکیسی کہتے ہیں کچھ 98% ہے، وہ سنگل ڈوز ہے. تو میرے کہنے کا مطلب ہے جو تحقیق ہے اس پہ جاری ہے، مگر ہمیں یہ ویکسین لینے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور سیکنڈ ڈوز لینے کے بعد ابھی کوویشیلڈ کے یا جانسن کے ویکسین جو بھی آئے گا اس کے سنگل ڈوز کے، یہ جو اینٹی باڈیز جو بنتی ہیں اس وائرل انفیکشن کے خلاف، یہ آہستہ آہستہ فیڈ ہوتی ہیں، یہ آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے. جب یہ انفیکشن ہوگا تو اب جسم پھر سے بنائے گا. ہمارے جسم میں بھی ایسی فیکٹری بن گئی کہ اس ویکسین کی وجہ سے وہ پھر سے ضرورت پہ یہ پروڈیوس کرے گا. مگر انفیکشن نہ ہوتے ہوئے بھی، انفیکشن کے اثرات نہ ہوتے ہوئے بھی میں ویکسین کے بعد ایک ٹرانسمیٹر بن سکتا ہوں. مجھے انفیکشن ہو گیا، مجھے اس کے سمٹمز ظاہر نہیں ہوئے، مگر میں اس کو ٹرانسمٹ کرتا رہوں گا. اس لیے ماسک پہننا بہت ضروری ہے. میں نے ساتھ رکھی ہے، میں نے پہننے رکھی تھی. ابھی اپنے پروگرام میں کہا کیا ہم سب نے اپنی ماسک رکھی ہے، اس کی وجہ سے ضروری ہے. اس لیے میں اپنی ذمہ داریوں کے حساب سے ضروری سمجھتا ہوں کہ ماسک کا جو ہے یہ بہت ضروری پہننا ہے. اس وقت معذرت خواہ ہے کیونکہ پروگرام چل رہا ہے. ماسک پہننا ضروری ہے تاکہ ویکسینیشن کے باوجود بھی میں ٹرانسمیٹر بن سکتا ہوں، میری وجہ سے کوئی دوسرے کو انفیکشن ہو سکتا ہے. اس لیے ماسک پہننا بہت ضروری ہے. سوشل ڈسٹینسنگ کو اپنانا ضروری ہے. فریکوینٹ ہینڈ واشنگ، ہینڈ ہائیجین، سوشل ہائیجین، انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے. یہ تدابیر بہت ضروری ہے. یہ ویکسین جو کوئی لیتا ہے پیشنٹ تو کب تک مؤثر رہتی ہے؟ کیا کسی خاص مدت کے بعد دوبارہ ویکسین لینی پڑے گی اس کو؟ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. میں نے جو ابھی کہا کہ ابھی پہلے ہم جو ایک پہلا شاٹ لیتے ہیں، پھر اس کے 28 ڈیز کے بعد یا 12 ویکس کے بعد اس کا جو بوسٹر ڈوز ہم لیتے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو ہم اسٹیمولیٹ کریں فردر اینٹی باڈیز بنانے کا، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس ڈیفینس پہ لائیں جہاں پہ کورونا کو ہم فائٹ کریں. مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے باوجود بھی انفیکشن نہ ہو. احتیاط تب بھی ضروری ہے، اور ویکسینیشن جو الٹیمیٹ چیز نہیں ہے، احتیاط تب بھی ضروری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میں آخر میں آپ سے ایک سائنٹیفک میسج لینا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے. آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ ویکسین کے لیے آئے ہیں؟ دیکھیے جو ویکسین ہے یہ سیف ہے، افیکٹو ہے، امیونوجینک ہے. یہ 3 چیزیں میں سیفٹی بھی ہے اس میں، افیکٹو بھی ہے لوگوں پہ، یعنی کہ کوئی ہچکچاہٹ نہ ہونی چاہیے اس کو ویکسین لینے میں. بالکل. اور پروفیسر صاحب، مختصر، ہمارے پروگرام کا وقت تو پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن میں مختصر آپ کا میسج لینا چاہوں گا ناظرین کے لیے. کیا فرمائیں گے آپ ان کو کہ ویکسین کے لیے کیسے آنا چاہیے؟ میں اپنا نہیں کہوں گا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے جب بیماری ہو تو علاج کرو. اور جو وقت کے معالجون نے جو علاج تجویز کی ہو اس کو اپنانا لازمی ہے. زندگی کو بچانا ضروری ہے. فتویٰ ہے جملہ علماء کا، جو زندگی کو کھیل سمجھ کر اپنی زندگی کے ساتھ کھیلے گا، مر جائے گا، تو وہ اس کو جنازہ جتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل نفرت ہے اس پر جنازہ بھی نہیں ہے. تو یہ جو بیماری اس وقت پھیلی ہے اس کا علاج جو ہمارے پاس ابھی اویلیبل ہے، یہ لازمی ہے، علاج کرنا ہے. اور ہم ناظرین سے یہ گزارش کریں گے. لاسٹ ورڈ 5 سیکنڈ لے لوں گا. ویکسین سب سے لاسٹ ویپن ہے ہمارے پاس. اس کو اپنائیے، خود کو بچائیے، دوسروں کو بچائیے. بالکل. تو ویکسین ہی ایک ہتھیار ہے. ناظرین، وقت ضائع نہ کریں. جس کو بھی ماہرین کے مشورے کے مطابق ویکسین لینے کی باری آئے وہ اپنی باری پہ ویکسین لے. ڈاکٹر سمیر مٹو صاحب آپ پروگرام میں تشریف لائے، آپ کو بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر انگر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، اور پروفیسر کاملی صاحب آپ کا خصوصاً بہت شکریہ. پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت ناظرین یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیں. اللہ نگہبان. Come on boys, let's go practice. ارے رک یار، میرے بینک اکاؤنٹ میں غلط انٹری کا پرابلم ہو گیا. ارے تو بینک کو کمپلین کرنا. بینک کو لکھے 1 مہینہ ہو گیا ہے، بٹ وہ گوگلی پہ گوگلی ڈالے جا رہا ہے. تو RBI کے بینکنگ لوکپال کو انفارم کرو. رک میں سمجھاتا ہوں. جیسے کرکٹ میں 3rd امپائر، ویسے ہی RBI کا بینکنگ اومبڈسمین. RBI کہتا ہے اگر بینک آپ کی کمپلینٹ کو ایک